پولیس میں بھی ہماری شبیہ اچھی نہیں ہے مسلمانوں کی، وہ بھی سوچتے ہیں یار یہ اتنے لڑتے ہیں آپس میں، آپس کی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، تو ان کو بھی اچھا موقع دو، وہ بھی تمہارے بارے میں اچھا ذہن بنائیں کہ یار منڈلائی سے، خانپور سے، بجھیڑا سے، پلتھا سے، لہرا سے، اڑہول سے، چندائن سے، حسن پور سے، سکندر پور سے، ان گاؤں سے، تمام ہی گاؤں کے میں نام لوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، مقصد یہ ہے کہ ان دیہات سے، ان بستیوں سے، شہر کے محلوں سے کوئی کیس ہی نہیں آتا۔ ان کی شبی کتنی اچھی ہے کہ پورے سال میں کوئی FIR کسی کے خلاف ہوئی نہیں، اگر جھگڑا بھی ہوا تو انہوں نے آپس ہی میں نپٹا لیا، سبحان اللہ۔ اور یہ سوچ تمہیں لانا پڑے گی، زمینیں بیچنے کا نمبر آئے تو بچوں کو پڑھانے کے لیے بیچو، اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، بیٹوں کو بھی پڑھاؤ۔ تم اپنے بچوں کو جب پڑھاؤ گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ اور ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، ہر بستی میں کم از کم ایک ذہن بناؤ، آس پاس کی 5-6 بستیوں کی ایک تنظیم بنا کر کے اپنی مسلم بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے بھی قائم کرو۔ یہ ادارے بننا بہت ضروری ہے۔ ارتداد کے راستے پر ہماری بچیاں جو گئی ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ کم از کم جونیئر اسکول تک کا تو انتظام ہو، اس میں پڑھانے والا پورا جو اسٹاف ہو وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہے، یعنی کہ ہماری بچیاں ہی پڑھائیں ان کو۔ اور یہ جب آپ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ حضرت علامہ طالب صاحب قبلہ تشریف فرما، پوچھئے ان سے، آپ پورب کی طرف چلے جائیے، اعظم گڑھ کی طرف، مئو کی طرف، گھوسی کی طرف، ادھر چلے جائیے، ادھر آپ کو غریب سے غریب گھر میں بھی انٹر پاس ملے گا، زیادہ تر حفاظ بھی ملیں گے، علماء بھی ملیں گے، عالماء بھی ملیں گی، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے تو ان کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم بھی، چونکہ وہاں کے لوگوں نے اگرچہ مالیت ان پہ کم ہے مگر زیادہ توجہ اس پر دی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر دیں، زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ اچھا یہ سوچ اب ہمارے وہاں بھی دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، اور لوگوں میں یہ بات آئی ہے کہ ہمیں پڑھانا ہے۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ ہم تو دیہات میں رہتے ہیں یار ہم کیسے پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ APJ ابوالکلام بھی دیہات ہی کے رہنے والے تھے۔ آپ پڑھو گے، محنت کرو گے، من جد وجدہ، جو محنت کرتا وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن بناؤ کہ مجھے اگر اپنی زمین بھی بیچنا پڑی تو میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، مجھے پڑھانا ہے ہر قیمت پر۔ یہ مولانا حمید اختر جو آپ کے وہاں امامت کرتے ہیں، یہ کیرلا میں پڑھ کے آئے، کیرلا میں پہلے اپنے رائے ستی سے پہ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد کیرلا میں ایک طالب علم کے حوالے سے میرے سامنے خبر نظر سے گزری، اس طالب علم نے ثقافت السنیہ سے فراغت حاصل کی، عالم بنا، اور دیکھو عالم بننے کے بعد اس بچے کی محنت دیکھو کہ اس نے پائلٹ کی ٹریننگ لی اور الحمدللہ اب وہ ہوائی جہاز اڑاتا ہے، سبحان اللہ۔ عالم بھی ہے اور دیکھو پائلٹ بھی بن گیا۔ تو عالم کیا نہیں بن سکتا ہے، اور عالم بن رہے ہیں، مگر ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ عالم کو تو یہ بھی بننا چاہیے، سب بننا چاہیے، بس آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر باقی جو حضرات پڑھ رہے ہیں انہیں قرآن بھی تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ حضرات کو بھی یہ ذہن میں بٹھائیں کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو بزنس مین بنانا ہے، تجارت میں آگے بڑھانا ہے، سارے شعبوں میں آگے بڑھانا ہے، مگر اس سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی دولت عطا کرنا ہے، انہیں ہمیں کم از کم ناظرہ پڑھانا ہے اور اردو کی بنیادی کتابیں پڑھانا ہے۔ ہماری بیٹیاں بھی کتابیں پڑھیں، ہمارے بیٹے بھی کتابیں پڑھیں، اور اتنا تو پڑھ لیں کہ باپ کا جنازہ پڑھ لیں، ایسا نہ ہو باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور بیٹا دور کھڑا ہوا ہو، ایسا نہ ہو اس وقت تمہیں تکلیف ہو، کروڑوں کی سمپتی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہائی وے پر زمینیں آ گئی اب تو آپ کی ماشاءاللہ، ہائی وے پہ زمینیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آج بیٹا میرا دور کھڑا ہوا، اس نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ اس میں کہیں نہ کہیں قصور میرا بھی ہے، ورنہ قریب میں جامعہ اسلامیہ خیلوم رائے ستی تھا، خلیل النخاسہ، دارالعلوم مخدومیہ، بڑے بڑے ادارے، اجم علوم اور بڑے ادارے تھے سنبل میں، ہم چاہتے تو اپنے بچوں کو پڑھا لیتے، اور ہر مسجد میں مکتب بھی قائم ہونا چاہیے۔ یہ بھی کرو آپ حضرات کہ مساجد سے ملحق جو جگہ تھوڑی سی ہوتی ہے یا مسجدوں ہی میں مکتب قائم ہو، اور جو مقتدی آتے ہیں نماز پڑھنے ان میں سے جو مقتدی قرآن شریف اپنا درست کرنا چاہتے ہیں، اپنا تلفظ صحیح کرنا چاہتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انتظام بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم اپنے اماموں کو الگ سے معقول تنخواہیں بھی دیں تاکہ وہ تنخواہوں کے حوالے سے بالکل بے فکر رہیں اور پورا فوکس آپ کی تعلیم پر اور آپ کے بچوں کی تعلیم پر کر دیں میرے ساتھیوں۔
اور یہ ذہن ہمیں بنانا پڑے گا، اور جب آپ یہ سوچ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کرناٹک جائیے، تلنگانہ جائیے، وہاں پر ائمہ حضرات کو پوری سہولت دی جاتی ہے۔ اب اپنی بستی میں جو مساجد ہیں، مساجد کا جو حلقہ ہے، کیا پورے حلقوں کے لیے، پورے علاقوں کے لیے کوئی مشکل کام ہے کہ ہم انہیں اچھی تنخواہیں دیتے ہیں؟ سب کے لیے بولیے کوئی مشکل ہے؟ اور میں جانتا ہوں اس بات کو، ہر گاؤں میں، دیہات ہو، شہر ہو، بستیوں میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بھئی اتنی کم تنخواہوں میں ہم مدرسین کا خرچہ کیسے پورا کریں گے، اماموں کا یا مدرسین کا، آواز اٹھ رہی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بربادی گلستان کو ایک ہی الو کافی ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کمیٹیوں میں یا ٹرسٹیوں میں زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تنخواہیں بڑھیں مدرسین کی، مگر ایک آدمی ہوگا، ایک یا دو، ہر جگہ، یہ ہر بستی کی بات ہے۔ ہم ایک جگہ گئے تو وہاں ماحول بنا، ہم نے کہا تنخواہ بڑھاؤ، یہ امامت بھی کریں گے، تمہیں بھی پڑھائیں گے، تمہارے بچوں کو بھی، تو کم از کم 15 کر دو۔ سب لوگ سہمت ہو گئے کہ حضرت ٹھیک ہے ہم 15 کر دیتے ہیں، اور آپ ان سے بھی کہیں یہ بھی محنت کریں۔ ہم نے ان سے بھی کہا کہ بھئی یہ تو آپ اپنے وقت کی قیمت لے رہے ہیں، باقی دین کی خدمت تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یہ 15 دے رہے ہیں، آپ بے فکر ہو کر کے ان کو، ان کے بچوں کو پڑھاؤ۔ تو دوسرے دن کو فون آیا کہ حضرت سب لوگ سہمت ہو گئے، ایک ہی الو کافی ہوتا ہے نا بربادی گلستان کو، تو ایک ہی نہ مانا۔ تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا بھئی تیری اپنی جیب سے جا رہا، تو کون ہے کیا تو؟ ارے تجھے بھی جو عزت مل رہی ہے میرے بھائی، تجھے بھی تو عزت مسجد مدرسے ہی کی وجہ سے مل رہی ہے، تو ایسی سوچ کیوں رکھتا ہے؟ ہم نے اس سے کہا کہ کل کو اگر تیرا ہی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، تیرا ہی بیٹا عالم دین ہو گیا، کتنی تکلیف ہوگی اگر اس کی تنخواہ کم کی جائے گی۔ تب اس کو احساس ہوا، اور الحمدللہ میں بستی کا نام نہیں لیتا، اب ضلع مراد آباد ہی کی بات ہے، ڈھکے ڈلاری کے پاس، اللہ کا شکر ہے آج وہاں پر ان لوگوں نے 15,000 روپے کیے، اور نتیجہ بہیں جا رسد کہ وہاں پر بہترین نظم بھی قائم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جو حضرات اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو میں بتاؤں، جب یہاں مغلوں کا شاسن تھا بھارت میں، جتنے بھی شاسک تھے وہ مسلم تھے اس وقت کی میں بات بتاؤں تو ادارے چلا کرتے تھے، اور بھی اسلامی ریاستوں کی طرف آپ جائیں تو یہ مدرسوں ہی کے فارغین تو ہوتے تھے جو سرکاری وبھاگ سنبھالا کرتے تھے، ادھر سے تو انہوں نے ڈاؤن کر دیا، اور باقی بچا کچا ہماری قوم نے ڈاؤن کر دیا۔ ان کے ذہن میں تو بس ایک بات ہے، نہیں بھئی یہ قوم ترقی نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اللہ کے بندو اگر یہ آگے بڑھیں گے تو کم از کم تم خود سوچو تمہاری نسلوں کو کتنا فائدہ ہوگا، تمہاری نسلوں پر دین کی تعلیم رہے گی، ان کے پاس جذبہ رہے گا۔ اس سب کے باوجود میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں، اماموں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ دنیا تمہاری اہمیت سمجھے نہ سمجھے کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا جب بچہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے راستے میں فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے مقام کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کو کتنے مرتبوں سے نوازا ہوتا ہے، کتنی بلندی اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنی سوچ بدلو۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ یہ سنا دوں کہ علم کا جذبہ قوم میں رہنا چاہیے اور دین کو زندہ رکھنے کا جذبہ رہنا چاہیے۔ میں ملک کا نام نہیں لیتا احتیاطاً، اس پہ جب پابندی لگی، یہاں تک کہ حجاب پہ پابندی، مسجدوں پہ پابندی، جماعت پہ پابندی، اور نہ جانے کتنی پابندیاں، قرآن شریف تک پہ پابندی لگ گئی تھی، مگر وہ شان ہے مسلمانوں کی کہ جس قوم کو اللہ نے زندہ رکھنا ہے اس قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو پتہ ان لوگوں نے کیا کیا، آپ سنیں گے۔ ایک رائٹر لکھتا ہے کہ میں قرآن شریف اپنے سامان میں رکھ کر کے کچھ لے گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ اس کنٹری میں ایسا ہو چکا ہے، تو میں نے سوچا وہاں جاؤں گا تو یہ قرآن شریف دوں گا وہاں کے لوگوں کو تاکہ وہ قرآن شریف سے جڑے رہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے ملا تو ان لوگوں نے اپنے بچوں کو میرے سامنے بٹھا دیا۔ کئی بستیوں کو اس نے واقعہ لکھا ہے کہ متعدد بستیوں میں گیا تو وہاں ان بچوں کو جب میں نے اپنے سامنے بٹھا کر کے ان سے کہا بیٹا تمہیں قرآن آتا ہے، تو وہ روتے ہوئے اپنی ہسٹری لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ دیدہ ہو گیا کہ وہ ذرا سے نونہال بچے، کسی کی عمر 12 سال ہے، کسی کی 10 سال ہے، کسی کی 15 سال ہے، کسی کی 14 سال ہے، اتنی کم ایج کے جو بچے تھے وہ سارے کے سارے بچے حافظ قرآن بنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک میں تعجب میں پڑ گیا، یا اللہ یہاں قرآن۔ اچھا انہوں نے پھر لکھا کہ میں نے انہیں قرآن شریف دیا کہ لو بیٹا یہ پڑھو، تو وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ تعجب کی بات دیکھیے، دیکھ کے نہیں پڑھ پا رہے تھے چونکہ انہوں نے قرآن دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ سوچئے ذرا، تو ہم نے کہتے ہیں ہم نے وہاں کے ان کے پیرنٹس سے پوچھا کہ بھئی یہ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ پا رہے تو حافظ کیسے ہو گئے؟ کہ ہم نے جو ٹیلر کا کام کرتے تھے ٹیلر کے پاس، جو مزدوری کرتے تھے
مزدوروں کے پاس جو جس بھی شعبے میں لگے ہوئے تھے اور وہ حافظ قرآن تھے، تو گورنمنٹ کی نظر میں تو یہ رہتا تھا کہ یہ اپنا کام سیکھنے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات کر دی کہ ہمیں جو ہے اپنا دنیا کا کام نہیں سکھانا ہے بلکہ ہمیں سکھانا ہے تو قرآن پاک کا حفظ سکھانا ہے۔ اور اس طریقے سے ہمارے بچے الحمدللہ حافظ قرآن بن گئے اور ان کے سینے میں قرآن کی دولت سما گئی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کس طریقے سے دیکھو اپنی تعلیم کو زندہ رکھا۔ آج ہمارے سامنے اتنی پریشانی تو نہیں ہے نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہمیں بہرحال قرآن سے جڑا ہوا رہنا ہے۔ دوسری بات، فلسطین میں جو بمباری ہوئی تو ساری عمارتیں گر گئیں وہاں پر۔ عمارتیں گرنے کے بعد ساری عمارتیں جب گری تو اس پر ملبوں کے ڈھیر پر انہوں نے جیسے یہ اپنا پنڈال لگا ہوا ہے ایسے ہی انہوں نے اپنے کپڑے ڈال لیے اور وہیں پہ رہنے لگے۔ انہی میں ان لوگوں نے اپنے مدرسے قائم کر لیے۔ سبحان اللہ، بولیے زور سے سبحان اللہ۔ انہی میں مدرسے قائم کر لیے اور ان مدرسوں میں انہوں نے اپنی ایک دو نہیں کئی بچیوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اخبار میں رپورٹ آئی کہ کئی بچیاں حافظ قرآن بنی۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے تعلیم کا، تو آپ حضرات اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم کے حوالے سے بیدار کریں، ان میں تعلیم کا ذوق و شوق پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں تاکہ وہ پڑھیں اور ہماری نسلوں میں علم کی روشنی پھیل جائے۔ یہ آپ کو کرنا ہے۔ ایک دور ہوا کرتا تھا سنبل میں، آپ دیکھیں گے کہ علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، کتنی محنتیں کی، اس کے بعد آپ بڑھیں آگے، حضرت علامہ طالب صاحب قبلہ تشریف فرما اور بھی علماء کرام، چراغ سے چراغ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ علم کا چراغ پھلتا پھولتا رہے گا انشاءاللہ اور علم ہمارے گھر گھر تک پہنچے گا۔ بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارے خطیب خصوصی حضرت مفتی تطہیر صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے اور مفتی اعظم سنبل کا بھی خطاب مبارک کلمات ہمیں سماعت کرنا ہے، اس لحاظ سے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ ہمیں چونکہ بطور خاص تو انہی کا خطاب سماعت کرنا، میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گیا تھا۔ بڑے ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے، صدیرن پور سے حضرت مولانا کامل مصباحی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور بھی ہمارے علماء کرام حضرات۔ تو ہمیں آپ کو سب کو یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے اور بولیے زور سے دوسروں کی بھی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ماشاءاللہ حافظ منور صاحب، مولانا کامل، مولانا عالمگیر صاحب قبلہ، تمامی حضرات جلوہ بار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرات میں چند اشعار پڑھوں، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جھوم کے بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ یہ حضور تاج الشریعہ کا کلام ہے اور ابھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ میں جو ہوا وہ آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جو تماشا وہاں پر چل رہا ہے وہ آپ نے سب نے دیکھا، اور میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کل تک سعودی حکومت کے تلوے چاٹتے تھے اور بڑی تعریف کرتے تھے ان کی، اب ان کے بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ وہاں جو ہو رہا ہے، مگر ان کے سمجھ میں بڑی دیر میں آتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت بہت پہلے انہیں سمجھ گئے تھے۔ حضور تاج الشریعہ نے جو فرمایا وہ سنی آپ حضرات۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں ہو سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں ہو سایہ زلف دوتا کر دے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ پدر مادر برادر جان و مال پہ فدا کر دے، پدر مادر برادر جان